معزز ارباب علم و دانش رفقائے ملت عاملین عقیدہ اہل سنت میرے بزرگوں نوجوان دوستوں بھائیوں اور جبھی سامعین احتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج ہمارا یہ چھٹا درس ہے جس میں ہم نے مختلف مسائل پر گفتگو کی ہے۔ آج ہمارے درس کا عنوان ہے عمل کثیر۔ کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ان غلطیوں کی وجہ سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، لیکن ہم اپنی نماز پوری کر چکے ہوتے ہیں جبکہ وہ نماز ہوتی نہیں ہے۔ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو اپنے قلیل ہوتے ہیں، یعنی ان کا پایا جانا مقبول تنزیہی ہے، تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب میں کچھ کمی ہوتی ہے۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کو عمل کثیر کہا جاتا ہے۔ تو عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ عمل کثیر جب پایا جائے نماز میں تو یہ مقبول تعلیمی ہے، یعنی وہ نماز نہیں ہوتی، دوبارہ پڑھنا اس نماز پر واجب ہوتا ہے۔ تو اس میں دو باتیں یہ عرض کر دوں۔ ایک عمل کثیر، سبھی جانتے ہیں کہ نماز میں قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ قرآن مجید ہی تو پڑھنا ہے، نماز میں تو قرآن ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن دیکھ کر پڑھنے سے اس لیے نماز نہیں ہوتی کہ جب ہم قرآن کریم دیکھ کر پڑھیں گے تو اس کے بارہا فرق آگے پیچھے کیے جائیں گے کہ جو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ یہ عمل کثیر کی تعریف ہے۔ یعنی عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ دور سے دیکھنے والا یہ نہ پرکھ پائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے۔ تو جیسے قرآن شریف کی تلاوت کرنا، قرات کرنا نماز میں دیکھ کر جائز نہیں ہے، اس طرح اور بہت سارے کام ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے یا سجدہ میں جاتے ہوئے بعض احباب کی عادت ہوتی ہے وہ جاتے اور اٹھتے جو اپنے کپڑے کو، شلوار کو، قمیص کو پکڑ کے اوپر کی طرف کھینچتے ہیں دونوں ہاتھوں سے۔ یہ اکثر لوگوں کی ایک عادت بنی ہوتی ہے۔ تو جب ایسے کیا جائے یوں رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدہ میں جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ تو عمل کثیر جب پایا جائے گا تو نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہے۔ ایسے ہی بعض عادت بنی ہوتی ہے کہ سجدہ میں جاتے ہیں یا رکوع سے اٹھتے ہیں تو پیچھے سے اپنے کپڑوں کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح درست کرتے ہیں، تو یہ بھی عمل کثیر ہے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق ایک ہاتھ کا استعمال، ضرورت کے مطابق ایک ہاتھ کا استعمال یہ عمل قلیل ہے، کثیر نہیں۔ یعنی یہ ایک ضرورت ہے کہ بندہ جب رکوع سے اٹھتا ہے یا سجدے سے اوپر آتا ہے تو اس کو کپڑوں کا پیچھے سے قمیص کا درست کرنا یہ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض دفعہ قمیص اوپر نیچے ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ اور بعض احباب کو ہم نے دیکھا کہ وہ نماز میں نماز رہے ہوتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، یا ناخن نوچ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی دانا بنا ہوتا ہے اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ بعض احباب کو دیکھا گیا، میں ایک اصلاحی طور پہ یہ بات لے کے آیا ہوں
اور اس مسئلے کو بھی آج اسی لیے بیان کیا ہے تاکہ ہمیں اس مسئلے کی نزاکت کا پتہ چلے کہ کتنا نازک مسئلہ ہے کہ عمل کثیر جب پایا جاتا ہے نماز نہیں ہوتی. اب لیکن ہمیں نہیں پتا کہ عمل کثیر ہے کیا، بس اتنا سنتے آئے گے کہ عمل کثیر سے نماز نہیں ہوتی، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ عمل کثیر کہتے کس کو ہے، وہ کیا ہوتا ہے. عمل کثیر وہ ہے کہ جو آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہو یا نہ پڑھ رہے ہو، باہر سے دیکھنے والا جب آپ کو دیکھے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ محسوس ہوگی یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، یعنی ایسی آپ حرکت کر رہے ہو، ایسا کام کر رہے ہو کہ آپ ہوں تو نماز میں دیکھنے والا یہ آپ کو پہچان نہ پائے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. تو ایسا عمل کرنے سے نماز نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی ہے، بلکہ ایسا عمل نماز میں ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. تو جب نماز میں مکروہ تحریمی آ جائے تو وہ نماز دوبارہ لوٹانا ضروری ہوتی ہے، وہ نماز نہیں ہوتی. تو اس طرح ہمیں اپنی نماز پڑھتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوگا تاکہ ہم نماز پڑھیں تو ہماری نماز درست ہو. یہ نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ بھی چکے ہوں پھر بھی ہماری نماز نہ ہو. ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تکلیف کاٹتے ہوئے مسجد میں آ جائیں، نماز پوری کر چکے واپس چلے جائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری نماز ہوئی یا نہیں. یہ قبولیت کا معاملہ الگ ہے، رب کی مرضی کو قبول کرے یا نہ کرے. لیکن ہم جب نماز پڑھنے آئے تو ہمیں نماز کی جو مسائل ہیں کم از کم یہ پتا ہو کہ کیا عمل کیا جائے نماز ہوتی ہے اور کیا عمل کرنے سے نماز نہیں ہوتی. ان باتوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، علم ہونا لازمی ہے. پھر دوسری بات، وقت ختم ہو چکا ہے، میں یہ گزارش اگر کسی بھائی کو کسی مسئلے کا نہ پتا ہوگا وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، ہم سے نہ صحیح کسی اور عالم سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھیں. ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے تو علم بڑھے گا، علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن یوں ہی ہم لگے رہے اور اپنی سوچ کے مطابق کہ جو مسئلہ مجھے پسند آ گیا وہ درست ہے، جو مجھے پسند نہیں تو یہ غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں. شریعت مولوی ہو، پیر ہو، مفتی ہو یا عام سا بندہ ہو، سب کے لیے برابر ہے. اور شریعت کسی کے تابع نہیں بلکہ ہم سب شریعت کے تابع ہیں. تو ہم نے شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا، ہم نے شریعت کے تابع رہنا ہے. جو ہماری مرضی ہو شریعت وہ نہیں بنتی، بلکہ ہم نے وہ بننا ہے، وہ کرنا ہے جو شریعت کی مرضی ہو. وما توفیقی الا باللہ.